میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام کی جماعت کو سب سے پاک اور نیک گروہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ ان اعلیٰ شخصیات میں حضرت ابوذر غفاری کی ذات سب سے منفرد اور مقدس ہے، جن کے بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ ابوذر تم اکیلے چلو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھو گے۔ ان کا پورا نام جندب بن سفیان الغفاری تھا۔ ان کا خاندان ڈاکو اور عورت باز تھا، لیکن انہوں نے اس پیشے کو نفرت سے دیکھا۔ حضرت ابوذر نبی کی آمد سے پہلے بت پرستی سے مایوس تھے اور وہ توحید کے دین پر یقین رکھتے تھے۔ جب نبی نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوذر نے جلد ہی اسے قبول کیا۔ مورخین کے مطابق وہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ ان کی جرات و حوصلہ ایسا تھا کہ انہوں نے حرم شریف میں قریش کے سامنے کلمہ توحید پڑھنا شروع کیا۔ مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور بے رحمی سے پیٹا۔ آخرکار حضرت عباس نے انہیں اس حملے سے بچایا۔ کچھ دن بعد ابوذر غفاری نے قریش کے سامنے پھر بلند آواز میں کلمہ حق پڑھا۔ اس بار قریش غصے میں آ گئے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوذر کی یہ حالت دیکھی اور انہیں فوراً وطن واپس جانے کا حکم دیا۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے چچا فوت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ تمہارے سوا ان کا کوئی وارث نہیں، اس لیے تم ان کی جائیداد کے وارث ہوگے۔ جاؤ اور مال حاصل کر کے اسے اسلام کی تبلیغ پر خرچ کرو۔ میں جلد ہی مدینہ کی طرف ہجرت کروں گا، تم وہاں اپنا کام کرتے رہنا جب تک میں ہجرت نہ کروں۔ چنانچہ مدینہ ہجرت کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور وہاں انہیں اسلام کی تبلیغ کا کام سونپا گیا۔ حضرت ابوذر ایک نہایت نیک، رحم دل اور پرہیزگار شخص تھے۔ وہ دنیا سے بالکل بے تعلق تھے۔ حضرت ابوذر نے اکثر وقت مدینہ میں نبی کی خدمت میں گزارا۔ وہ نبی کے صحابیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابوذر کی جنگوں میں شرکت کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی تبوک روانہ ہوئے تو کئی لوگ پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہ قحط کا زمانہ تھا۔ جب کوئی پیچھے رہ جاتا تو لوگ کہتے، اے اللہ کے نبی، فلاں شخص نہیں آیا۔ آپ فرماتے، اسے جانے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اسے جلد آپ سے ملا دے گا، ورنہ اللہ نے اسے آپ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوذر کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ دراصل ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا۔ انہوں نے پہلے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی۔ جب وہ سوار نہ ہوئے تو حضرت ابوذر نے سامان اتارا اور اونٹ کو لات ماری اور وہ نبی کی راہ پر پیدل چل پڑے۔ اگلی منزل پر ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک شخص نے دور سے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، کوئی آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابوذر ہوگا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ ابوذر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابوذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلا چلتا اکیلا مرے گا اور قیامت میں اکیلا اٹھے گا۔ نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوذر بہت غمگین ہوئے۔ اس صدمے سے ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ وہ شام چلے گئے۔ پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں وہ شام میں رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوذر نے دمشق میں سبز محل بنایا تو کہا، اے معاوی، اگر یہ محل بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو یہ خیانت ہے، اور اگر اپنے مال سے بنایا ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوذر شام میں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے پر زور دیتے تھے۔ اس لیے حضرت معاوی نے لوگوں کو ان کی مجلس سے دور رہنے کا حکم دیا اور حضرت عثمان کو خط لکھ کر آگاہ کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے جواب کے بعد حضرت معاوی نے حضرت ابوذر کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں مدینہ میں مقیم حضرت ابوذر غفاری نے محسوس کیا کہ مسلمان دنیا اور دولت کی وجہ سے دین بھول رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی مشکلات دیکھیں اور برداشت کیں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کی یہی حالت دیکھی۔ پھر خلیفہ وقت حضرت عثمان نے انہیں ربدہ میں آباد ہونے کا حکم دیا، جہاں وہ تنہا رہے، مخلوق سے کٹ کر، اور 32 ہجری میں انہیں خالد کی زندگی ملی۔ وفات کے وقت ان کے پاس صرف بیوی اور بچے تھے۔ روایت ہے کہ ابوذر کی بیوی ذر نے روتے ہوئے کہا، تم جنگل میں مرو گے اور میرے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں۔ ابوذر نے کہا، تم نہ رو بلکہ خوش ہو، کیونکہ ایک دن رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک جنگل میں جائے گا اور مومنین اسے دفنائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میرے بارے میں فرمایا۔
جب وہ وفات پا گئے تو عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے غسل و کفن دیا اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عیسیٰ کی پرہیزگاری دیکھنا چاہے وہ میرے دوست ابوذر کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔